بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الروم آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، رسولاً بہت سے رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم تو وہ ان کے پاس آئے، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، فانتقمنا من الذین اجرموا پھر جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا ان سے ہم نے انتقام لیا، وکان حقا علینا اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی، نصر المؤمنین کے ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا تو وہ ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء تو پھر وہ اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ جب وہ پہنچاتا ہے اس کو، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس کے، ان ينزل کہ وہ نازل کی جائے اتاری جائے، علیہم ان پر، من قبلہ اس سے پہلے، لمبلسین وہ مایوس ہو گئے تھے، یعنی اس سے قبل کے بارش ان پر برستی وہ بارش سے مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر پس دیکھیے آپ، الی آثار رحمت اللہ کی رحمت کے اثرات کو، کیف یحیی الارض کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، ان ذالک بے شک وہ، لمحیی الموتى مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم ہوا چلا دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں، لَظَلُّوا تو وہ ہونے لگے مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات سے متعلق تفسیر جلالین کی عبارت پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، رسولاً بہت سے رسول، الی قومہم ان کی اپنی قوم کی طرف، یعنی ہر رسول اپنی قوم کی طرف آیا، فجاؤہم وہ آئے ان کے پاس، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر۔ البینات سے کیا مراد ہے اور یہ نشانیاں کس پر دلالت کر رہی تھی اور آگے سے قوم کا رد عمل کیا تھا اس کو آگے واضح کیا گیا، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن جو واضح امور ہوتے ہیں ان کو ذکر نہیں کرتا، ان کو حذف کرتے ہوئے آگے بات کو کرتا ہے تو وہ سامع کو، سننے والے کو، پڑھنے والے کو خود ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب بینات سے کیا مراد ہے؟ بالحجج الواضحات کھلے دلائل، کس واضح دلائل، کس چیز پر؟ علی صدقہم فی رسالتہم الیہم اس بات پر کہ رسول اپنی رسالت میں جو قوم کے لیے دے کر ان کو بھیجا گیا وہ سچے ہیں، اس پر ہم نے کھلی نشانیاں دی۔ لیکن قوم کا آگے سے رد عمل کیا تھا، رویہ کیا تھا؟ فکذبوہم قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو جب قوم نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کو آگے قرآن خود بیان کرتا ہے، فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا کن لوگوں سے؟ من الذین اجرموا جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، اہلکنا الذین کذبوہم انتقام لیا ہلاکت کی صورت میں، کن سے لیا؟ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، اور ہم نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رکھی تھی،
کیا ذمہ داری؟ نصر المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ایمان والوں کی مدد کس صورت میں کریں گے؟ کس کے خلاف کریں گے؟ علی الکافرین بہلاکہم، کافروں کے خلاف مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور کافروں کو جو سزا دی جائے گی وہ ہلاکت کی صورت میں دی جائے گی، اور وَإِنْ جَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد مسلمانوں کے، ایمان والوں کی نجات کے طور پر ہوگی۔ اس آیت کے اندر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت یہاں پر مذکور ہے یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے، اس لیے کہ آپ اگر اس سے قبل اور اس کے بعد والی آیت دیکھیں تو ان کا مضمون ایک ہے۔ اس سے قبل جو آیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہواؤں کا چلنا اس کو ذکر کیا، اس کو بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔ اور اس آیت کے بعد والی آیت آپ دیکھیں تو اللہ الذی یرسل الریاح، وہ بھی ہواؤں سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور یہ بیچ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ان نشانیوں کو سننے کے بعد بھی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء بھی اپنی قوموں کے پاس اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے تھے، نشانیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا تھا تو ہم نے ان سے انتقام لیا ایمان والوں کا، ان سے بھی ہم ایمان والوں کا انتقام لیں گے۔ تو ہم نے ایمان والوں کی نصرت مدد کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو آپ کی بھی مدد اور نصرت ہم نے کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسری بات، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی مختلف ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ اب سب سے عمدہ یا اعلیٰ آپ اس کو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وَكَانَ، کانا یہ فعل ناقص ہے، نصر المؤمنین یہ اس کا اسم ہے، حقاً علینا، حقاً یہ اس کی خبر ہے، اور علینا جار مجرور یہ حقاً کے متعلق ہو جائے گی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ فتثیر سحابا، یہ سابقہ جو آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں بارش ہونے کی، تو وہ خوشخبری کس صورت میں قائم ہوتی ہے، ہواؤں کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے، ہوائیں کیسے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ تو دیکھیے فتثیر سحابا، یہ ہوائیں بادلوں کو حرکت دیتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ آگے لکھا ہے تزعجہ، تزعجہ کا مطلب تہیجہ وتحرکہ، ان کو حرکت دیتی ہیں، ان کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیبسطہ فی السماء، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے، یعنی بادل کو پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، من قلۃ و کثرۃ، کہاں پہ کم بادل ہوں گے، کہاں پہ زیادہ بادل ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے وہ بادل پھیل جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہ بتہ بنا دیتا ہے، تہ بتہ منتقل کر دیتا ہے، اس کو گھٹا کی صورت حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے لفظ کسفن کی تفصیل لکھی ہے، فرماتے ہیں بفتح السین، سین کو فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسفن جیسا کہ قرآت میں موجود ہے، اور وسکونہا، اس کو کسفن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سین کو ساکن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ابن عامر کی قرآت کے مطابق ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قطعا متفرقتا، متفرق ٹکڑے، یعنی وہ جو ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں، جمع کرتی ہیں، پھر ان کو تہ بتہ کر دیا جاتا ہے، اس کی گھٹا والی صورت بنا دی جاتی ہے، مختلف جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے۔ یہ کسفن، یہ کسفن اور کسفن کی جمع ہے۔ فتر الودق، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، الودق آگے اس کا ترجمہ خود ہی لکھا ہوا ہے، المطر، بارش کو، یخرج من خلالہ، وہ اس کے بیچ سے برس رہی ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے۔ خلال کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ای وسطہ، کہ اس کے وسط سے، اس کے بیچ سے وہ بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، جب اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، بِهِ یہ اس سے مراد بالودق ہے، یعنی ضمیر کا مرجع الودق ہے، جب اس بارش کو اللہ پہنچا دیتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے پاس، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بندے آگے سے کیا رویہ اپناتے ہیں کہ وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، یفرحون بالمطر، بارش کی وجہ سے خوش ہونے لگتے ہیں، خوشی منانے لگتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ان کا کیا حال تھا، اس کی وضاحت دیکھیے۔ وَإِن وَقَدْ،
ان کا معنی صاحب جلالین نے قد سے کیا ہے، یعنی یقیناً کا معنی حاصل کیا گیا ہے، جبکہ یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی انہوں نے اتباع میں ان سے نقل کیا ہے، اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان یہ اصل میں ان نہ ہے، یعنی مستقلہ سے مخففہ تخفیف کر کے ان یہاں پر مذکور ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے، محذوف ہے، اور آپ اس محذوف کو یوں نکالیں گے وَإِن نَشَّأْنَا كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور آگے اس کا مفہوم اور ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً کانو وہ تھے۔ اب یقیناً کا معنی چاہے آپ قد کے ساتھ ان کا معنی قد کر لیں یا ان کو مخففہ مان لیں، دونوں صورتوں میں ترجمہ یقیناً سے ہی کیا جائے گا، اور یقیناً وہ تھے من قبل اس سے قبل ان ينزل کہ نازل ہو وہ سے مراد بارش، الودق علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، تاکید یعنی یہ تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے قبل جو ان کی کیفیت تھی وہ کیا تھی، لمبلسین انتہا کی مایوسی میں تھے۔ یہ انتہا کا ترجمہ یہ من قبل 2 مرتبہ مذکور ہے، اس وجہ سے کیا گیا تاکہ معنی کے اندر بھی تاکید پائی جائے، مبالغہ پایا جائے، یعنی بارش کے نازل ہونے سے قبل ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ انتہا کی مایوسی کا شکار تھے، آئسین من انزالہ وہ بارش کے نازل ہونے سے مایوس تھے۔ ان آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنے نظام اور اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان کیا ہے، وہاں پر اس بات کو بھی ذکر کیا کہ انسان کا حال بھی عجیب ہے کہ ذرا دیر میں نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر ذرا سی دیر میں خوشی سے کھل پڑتا ہے، اس کو اپنے فائدے کی چیز پہنچے تو یہ خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس کو اپنی ضرر کی چیز پہنچے، ضرر لاحق ہو تو یہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کی طرف نکل جاتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، یہاں پر قرات سے متعلق میں تھوڑی بات کر دیتا ہوں، شاید یہ طباعت کی غلطی ہے۔ فانظر الی آثار، یہ حمزہ کھڑی زبر آ، سا کھڑی زبر سا اور راز ری، اس کو قرآن پاک کے اندر یوں لکھا جاتا ہے فانظر الی آثار، اور ایک قرات کے اندر وفی قرات اثاری، یعنی حمزہ کے اوپر مد نہیں ہے بلکہ بغیر مد کے اثاری، فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو ایک ہے آثاری اور ایک ہے اثاری رحمت اللہ۔ معنی یہ ہے کہ پس آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف، نعمتہ بالمطر، اس کی نعمت کی طرف دیکھیں جو بارش کی صورت میں نازل ہوئی، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد۔ زمین کی مردہ ہونے سے کیا مراد ہے، آگے اس کی وضاحت ہے، یبسھا بان تنبتا، کہ زمین کی مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا خشک ہو جانا، اس کا بنجر ہو جانا، اور پھر اس کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر پھل پھول اگنا شروع ہو جائیں، کھیتی سبزہ اس کے اندر اگنا شروع ہو جائے۔ ان ذالک، بے شک وہ، ذالک سے کیا مراد ہے، المحیی الارض، ان محیی الارض، بے شک زمین کو زندہ کرنے والا، لمحیی الموتى، وہ ضرور زندہ کرے گا مردوں کو بھی، یعنی جیسے زمین مردہ ہوتی ہے پانی کے ذریعے اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان مردہ ہو جائیں گے، اللہ اپنی طاقت قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ زمین کا زندہ کرنا ہو یا انسانوں کا زندہ کرنا ہو یا اس کے علاوہ دیگر نظام کائنات ہو، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، لام قسم، یعنی ان سے قبل جو لام ہے یہ لام قسم ہے، بِاللَّهِ لَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اللہ کی قسم اگر ہم بھیجیں، ریحاً ہوا، مضرۃ علی نباتہم، یعنی ایسی ہوا جو نقصان پہنچانے والی ہو نباتات کو، جو نقصان پہنچانے والی ہو کھیتی کو، پھل پھول کو، فرأوہ، تو آپ دیکھیں گے اس کو، یہ ضمیر جو ہے یہ ہوا کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ زمین نباتات کھیتوں وغیرہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرأوا النبات، تو وہ جب دیکھیں نباتات کو یا جب وہ دیکھیں اپنی کھیتی کو، مصفرن، زرد ہوا پڑا، یہ ضمیر اس چیز کی طرف راجع ہے جو اس ہوا سے متاثر ہونے والی ہے، اس ہوا کا اثر جس پر ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ کھیت ہیں، اس سے پھل پھول مراد ہیں، اس سے نباتات مراد ہیں۔ مصفرن، پیلا پڑا ہوا اس کو دیکھیں،
تو کھیتی پیلی ہوگی، نباتات سبزہ وہ پیلا ہوگا، تو اس لیے ضمیر کا مرجع وہ اثر الریح ہے کہ اس ہوا کے اثرات سے جس کو نقصان پہنچے گا کھیتوی وغیرہ کو یا نباتات وغیرہ کو، لضلوا تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی، لصاروا یہ ایسے ہو جائیں گے، جواب القسم یعنی لام قسم باللہ، اس کے بعد جو قسم تھی ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا، اور اس کا جواب قسم یہ ہے لضلوا، تو اللہ کی قسم یہ ہو جائیں، من بعدہ اس کے بعد، بعد اصفرارہ اس کے پیلے ہو جانے کے بعد، زرد پڑ جانے کے بعد، یکفرون انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے، یجحدون النعمت بالمطر یہ بارش کی نعمت کا انکار کرنے والے، اس کی ناشکری کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے آپ سے سابقہ ویڈیو میں کہا تھا کہ ریحان مفرد کلمہ جب قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نقصان دہ ہوا ہوتی ہے، تو آپ کے سامنے اس کی مثال یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ جواب القسم، لضلوا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جواب قسم ہے، یہ جواب قسم بھی ہے اور جواب شرط کے قائم مقام بھی ہے، اس لیے کہ یہاں پر دو قسم کے جملے پھر پائے جائیں گے، ایک لام قسم کی وجہ سے جملہ قسمیہ، اور دوسرا ان شرطیہ کی وجہ سے شرطیہ جملہ بھی پایا جائے گا۔ چونکہ قسم پہلے مذکور ہے تو اس لیے یہاں پر قسم کا کلمہ یا اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، یہ قائم مقام جواب شرط کے بھی ہے، لضلوا من بعدہ یکفرون۔ تو یہ چند آیات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سمجھ لی ہیں، انشاءاللہ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔